أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ یہاں سے ہم آج آغاز کریں گے مختصر خلاصہ یا اختصار کے ساتھ مضامین قرآن کا۔ پہلا جز آج ہم نے شروع کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلے پارے میں 2 ہی صورتیں آتی ہیں، سورۃ فاتحہ جو کہ مکمل سورہ ہے اور جس میں صرف ایک ہی رکوع ہے، اور سورۃ بقرہ کی 40 میں سے ابتدائی 16 رکوع جو ہے ہم پہلے اس پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فاتحہ میں یہ طلب ہدایت کی دعا اس میں سکھائی گئی ہے کہ یہ صورت مبارکہ، اس کو سورۃ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ افتتاح قرآن مجید کا یہ کر رہی ہے، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور اس صورت کے کئی اور نام بھی ہیں، ان میں سے ایک نام اساس القرآن بھی ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی بنیاد۔ اس نام کی وجہ سے یہ صورت جو ہے صورت مبارکہ ایک دعا کے طور پہ بھی لی جاتی ہے، اور پورا قرآن مجید اس صورت کی دعا کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا۔ اس میں ہم ہر نماز میں یہ صورت پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، پڑھتے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو ہماری نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور اس میں ایک دعا جو ہم کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید پورے کا پورا جو ہے وہ نازل کیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اور سورۃ فاتحہ میں ہدایت کے حصول کے لیے نہ صرف دعا سکھائی گئی بلکہ دعا سیکھنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، اور پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کیا جائے، اور اس کی مکمل بندگی کرنے کا اقرار کیا جائے، اور آخر میں پھر اپنی حاجت، اپنی دعا اس کے حضور جو ہے وہ پیش کی جائے۔ یہ بہت اختصار کے ساتھ، اس کا تو کئی ویکوں تک اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، ایک ایک آیت پہ ہم گھنٹے گھنٹے بات کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ پھر جز فرسٹ دوسری سورہ جو ہے سورہ بقرہ ہے، امت کی ذمہ داریاں اس میں بتائی جائیں گی۔ پہلا رکوع ہے، اس میں آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف بتا دیے گئے کہ قرآن سے کون ہدایت پاتے ہیں، ان خوش نصیبوں کے اوصاف بیان کیے، ان کے بعد ان بد نصیبوں کا ذکر بھی کر دیا کہ جو اپنے تکبر، ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، وہ قرآن سے ہدایت لینے سے محروم رہتے ہیں۔ اور اس رکوع میں اہل حق اور اہل باطل کے کردار کی نمایاں خصوصیات وہ بھی بتا دیں کہ جو ہدایت طلب کرنے والے ہیں وہ ہدایت لے لیتے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں۔ آیت نمبر 8 سے 20 میں رکوع نمبر 2 میں منافقانہ کردار کی وضاحت کھول کے بیان کر دی گئی کہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے، لیکن جب اس تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور حق کے لیے مال اور جان کی قربانی دینے کی دعوت کی دی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس منافقانہ کردار کو بے نقاب کیا اور اس کی مثالوں کے ذریعے اس کردار کی پوری طرح وضاحت کر دی۔ رکوع نمبر 3 میں آیت نمبر 21 سے 29 میں قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت جو ہے اس پہ بات کی گئی کہ قرآن حکیم کی عظمت اور نوح انسانی کے لیے اس کی دعوت کا بیان کیسے کیا گیا کہ تمام انسانوں کی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی گئی۔ اس رکوع میں قرآن حکیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نظیر کلام ہے وہ، اور اس کی حقیقت کا انکار کرنے والوں کے لیے ان سے کہا گیا کہ اس جیسے کلام کی محض ایک صورت اس کے مقابلے میں ان کو چیلنج دیا گیا، لا کے دکھا دو۔
اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ بھی کر دیا کہ بعض ایسے فاسق لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں لی بلکہ وہ گمراہی کے راستے پر نکل پڑے، انہوں نے گمراہی کو چوز کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد پورا نہیں کرتے، جس چیز کے ساتھ اللہ نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا تھا وہ یہ نہیں کرتے، اور اس سے تعلق توڑ دیتے ہیں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح رکوع نمبر 4 میں آیت نمبر 30 سے 39 میں قرآن حکیم کا فلسفہ واضح کر دیا گیا کہ قرآن حکیم کا فلسفہ کیا ہے، اس کا موضوع فلسفے کا موضوع کیا ہے کہ کائنات، خالق اور انسان کے بارے میں سوالات کے جوابات۔ اس رکوع میں بتا دیا گیا کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کائنات میں خلافت کا جو منصب عطا کیا، جو تسخیر کائنات کے لیے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا، اور تمام فرشتوں اور ابلیس نامی جن کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دنیا میں ابلیس ان کی نسل کو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے گا، یہ نہیں کہ وہ ٹک کے بیٹھے گا۔ اس کے شر کے مقابلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نازل فرماتا رہے گا، ہدایت پر عمل کرنے والے کامیاب رہیں گے اور اس سے رخ پھیرنے والے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر ہی بتا دیا۔ رکوع نمبر 5 میں آیت نمبر 40 سے 46 میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایات جاری کی گئی کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی کہ بنی اسرائیل جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ امت تھی، ان سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے، اور اس رکوع میں انہیں دی گئی ہدایات کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ انہیں نصیحت کی گئی کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز کا اہتمام کرو، قول اور فعل کے تضاد سے بچو، منافقت سے بچو، جو کہتے ہو وہ عمل سے ظاہر بھی کرو۔ ایسا نہ کرو گے یا ایسا نہ ہوا تو تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کہ ایسا نہ ہو۔ اور یہ تضاد آج ہمیں قول اور فعل کا نظر آتا ہے، تو یہ اس وقت بنی اسرائیل کے لیے تھا، آج میرے اور آپ کے لیے ہے۔ رکوع نمبر 6 میں آیت نمبر 47 سے 59 تک بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر اور ان کی ناشکری اور نافرمانی جو ہے وہ بیان کر دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچایا، ان پر صحرائے سینا میں بادلوں کا سایہ کیا، ان کو من و سلوہ دیا، من و سلوہ کی صورت میں انتہائی عمدہ بہترین غذا ان کو دی۔ لیکن بنی اسرائیل نے ناشکری کرتے ہوئے بچڑے کی جو ایک مورتی بنا لی، اس کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا دیدار کرانے کا مطالبہ بھی ساتھ ہی کر دیا، اور سزا کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ آگے رکوع نمبر 7 میں آیت نمبر 60 سے 61 آتا ہے ناشکری کی سزا، ذلت اور محتاجی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر ہے کہ ان کے 12 قبائل جو تھے صحرا میں، ان کے لیے ایک چٹان سے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے نکال دیے ان کی فرمائش پر۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم من و سلوہ جو ہے کھا کھا کر اکتا گئے ہیں، ہمیں تو ایسی غذائیں پسند ہیں جو کہ زمین میں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ کیا ترکاری، وہ کیا کیکڑی، وہ کیا کیوکمبر اینڈ ٹماٹو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے فرمائشیں رکھ دی، کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا نزول ختم کر دیا اور انہیں کہا کہ جاؤ اور کھیتی باڑی کرو، زمین میں اپنی پسند کی غذا جو چاہیے وہ لے لو۔ وہ محنت اور مشقت کے عادی نہ تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ شدید محتاجی، غذا کی قلت اور ذلت سے دوچار ہوئے، انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، تو پھر وہ ان کی اپنی سزا چوز کی ہوئی ہے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 62 سے 71 تک اللہ تعالیٰ کی بے چوں چراں اطاعت کرو۔ اس میں یہ واضح بتا دیا گیا کہ گائے کے حوالے سے یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس سے پوری سورت مبارک کا نام ہی رکھ دیا گیا بقرہ، گائے کو کہتے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا کہ ایک گائے ذبح کرو، بجائے اس کے کہ فوراً اللہ کے حکم پر وہ عمل کرتے
اور ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ وہ پوچھنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی صفات کون کون سی ہیں۔ آخرکار ان کے لیے ایک ایسی گائے معین کر دی گئی جسے وہ مقصد سمجھتے تھے، اللہ کا حکم آئے تو فوراً تعمیل کرنی چاہیے۔ غیر ضروری سوالات جو ہے انسان کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا رنگ اختیار کر دیا گیا، ایسے رنگ والی گائے ڈھونڈو اور اس کو ڈھونڈ کے پھر اللہ کے راستے میں، تو انہوں نے اپنے لیے مشکل خود پیدا کر لی۔ کرنا کیا ہے کہ غیر ضروری سوالات کرنا اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، جو کہ عمل انسان کو عمل سے روک دے۔ ان لوگوں کا یہی رویہ تھا۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 72 سے 82 تک بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال بتا دیا گیا کھول کے، کہ بنی اسرائیل کے عوام کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا، وہ شریعت کا علم رکھتے ہی نہیں تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کو انہوں نے شریعت پر ترجیح دیتے تھے وہ، اور اکثر علماء جانتے بوجھتے ہوئے بھی شریعت کے خلاف فتویٰ دے کر دنیا کماتے تھے، جو آج کل بھی ہو رہا ہے۔ ان کے لیے روز قیامت دگنا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دنیا کمانے کی بنا پر اور اس گمراہی کے سبب جو غلط فتوے دے کر انہوں نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے۔ اور ان کا خشکن عقیدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور دوزخ میں نہیں ہم ڈالے جائیں گے۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ نہیں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک گناہ کیا اور وہ اس گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھنے لگا تو وہی جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ وہ رہے گا۔ ہاں، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ جنت کی دائمی نعمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کرائیٹیریا جو ہے ان کو دے دیا، مجھے اور آپ کو بھی دے دیا۔ رکوع نمبر 10 میں کیا ہے کہ آیت نمبر 83 سے 86 تک شریعت پر جزوی عمل کی سزا۔ بنی اسرائیل سے ایک عہد شریعت کا لیا گیا، انہوں نے شریعت پر عمل کرنے کا عہد کیا لیکن اسے توڑ دیا، شریعت کی کچھ باتوں پر عمل کیا اور کچھ کو اپنے خلاف انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور یہ طرز عمل اللہ کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات نفس کی اطاعت والا تھا۔ اللہ نے بطور سزا انہیں دنیا کی سے رسوا کیا اور آخرت میں شدید عذاب کی جو ہے وعید سنا دی۔ آج ہم مسلمانوں کی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بھی یہی چیز ہے، اگر میں اور آپ سمجھیں۔ ہم شریعت کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور بعض پر نہیں، اکثر احکامات پر عمل سے گریز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری خواہش نفس کے خلاف وہ چیز جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے اسلام میں عمل کی توفیق عطا فرما دے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 87-96 بنی اسرائیل کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد۔ 11ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ محض حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ انہیں جلن تھی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں۔ ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان میں ہر شخص 1000 برس بھی جی لینا، ان کی یہی آرزو کہ بس مریں گے نہیں، 1000 برس تک جیتے رہیں۔ البتہ لمبی زندگی کی آرزو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ آج میرا اور آپ کا رویہ بھی یہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ موت بس بہت قریب ہے ہمارے، تو ہم کہتے ہیں نا 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 ایسی بات نہیں کرو، تو دیکھو ان کے رویے بھی ایسے ہی تھے اور کیسی ان کو پھر سزا ملی۔ پھر رکوع نمبر 12 میں آیت نمبر 97 سے 103 میں بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی جو ہے وہ واضح کی گئی، کہ انہوں نے بنی اسرائیل کا یہ ایک بہتان تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے، انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور وہی ہمارے کسی فرد کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا شروع کر دی۔ اس رکوع میں جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یا قلب مبارک پر وہی نازل کرتے تھے۔ جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبروں، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ بھی ایسے بدبختوں کا دشمن ہے۔ رکوع نمبر 13 میں آیت نمبر 104 سے 112 تورات کیوں منسوخ کر دی گئی۔ 13واں رکوع ہے یہ، اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تورات کیوں منسوخ ہوئی۔ جواب دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادشاہ ہے، اسے پورا اختیار حاصل ہے، جب چاہے اپنے فرامین کو بدل دے، بندوں کا وہ خیر خواہ ہے،
اور ان کی سہولت کے لیے تدریجاً احکامات نازل کرتا ہے، اور ایک حکم کو بھیجتا ہے تو دوسرے کو منسوخ کرنے کا حق بھی وہ رکھتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کون سا حکم کب نازل کیا جائے، کب اس کو منسوخ کیا جائے اور کب اس کو رکھا جائے۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 113 سے 121 کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے۔ اس رکوع میں بتا دیا گیا کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک وہ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔ آج کل تو یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے طریقوں کی پیروی کر رہے ہیں تو وہ پھر بھی راضی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھلائی اور کامیابی کا راستہ کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کی دی ہوئی ہدایت کو مان لیں، ان کی پیروی کریں، وہ سچی ہیں، وہ درست ہیں۔ سچے مومن وہی ہوتے ہیں جو پیروی کی نیت سے قرآن حکیم کی اس تعلیمات کو لے لیتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ پھر رکوع نمبر 15 آیت نمبر 122 سے 129 حیات ابراہیم بتا دی گئی، آزمائشوں کی ان کی داستان کھول کے بیان کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا، ایک نہیں، مطلب کہ ایسی حد کر دی کہ انسان دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے والدین کی محبت، گھر کی محبت، وطن کی محبت، قوم کی محبت، اولاد کی محبت، غرض ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے انہیں انعام کے طور پر نوح انسانی کے لیے امام بنا دیا۔ انہوں نے شہر مکہ کو آباد کیا اور وہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، سبحان اللہ، کہ ہماری خدمات جو دین کے لیے ہیں ان کو قبول کر لے، ہماری نسل سے ایک ایسا پیغمبر بھیج جو اللہ کا کلام لوگوں کو سنائے، انہیں احکامات اور حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ ان کی یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل ابراہیمی کا آخری نبی بنا کر بھیج دیا۔ ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آیت قرآنی سنائی۔ جو لوگ یہ آیت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ان کے نفوسوں کو کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر اور شہادت کی تڑپ ان کے اندر پیدا کی، پھر انہیں احکامات بھی سکھائے، احکامات کی حکمت بھی سکھائی۔ اس طریقے سے وہ جماعت تیار ہوئی جس سے بڑی قربانیاں دے کر ایک ایسا معاشرہ انہوں نے قائم کیا کہ جو کہ عادلانہ نظام پر قائم تھا۔ اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرتی عدل قائم ہو، اس کے لیے بھی ہمیں یہی طرز عمل اپنانا ہوگا۔ قرآن کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کرنا ہوگا، ان کی تربیت کرنی ہوگی، ان کا تزکیہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ وہ تیار نہیں ہو سکیں گے۔ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 130 سے 141 ملت ابراہیمی کی وضاحت کر دی گئی کہ ملت ابراہیمی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے فوراً اس کی تعمیل کر دی جائے۔ یہی روشن اور ہر دانش مند انسان کی روش سب کو اختیار کرنی چاہیے۔ اہمیت نیک لوگوں کی راہ کی پیروی کی ہے، نہ کہ ان سے کسی نسلی تعلق کی۔ 2 مرتبہ اس رکوع میں یہی بیان کر دیا گیا کہ کسی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ ایک گروہ جو ہر گزر چکا ہے، انہوں نے جو اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور جو تم اعمال کرو گے یا کر رہے ہو جو تمہارے لیے ہیں، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ کسی سے نسلی تعلق کو آخرت میں بخشش کی بنیاد نہ سمجھنا، بلکہ اللہ تو کردار دیکھے گا۔ اللہ ہمیں اچھا کردار اختیار کرنے اور نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ہم اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو یاد کر کر کے اپنی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں کہ وہ ہمیں آخرت میں نجات دیں گے۔ بلکہ میرے لیے آج کا پوائنٹ یہی ہے کہ ملت ابراہیمی کا طریقہ اپنانا ہے، قرآن اور شریعت کے احکامات کو پورے کا پورا لینا ہے، قول اور فعل کے تضاد سے بچنا ہے، اور اپنے پچھلوں کی
پیروی نہیں کرنی، بلکہ جو قرآن کا حکم آج ابھی میں پڑھ رہی ہوں، میں سن رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کو پوری طرح سے لینے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آگے ہم کوسچنز دیکھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ لیسن کے اینڈ پہ آپ کو 10 سے 15 کوسچن دیے جائیں گے جو کہ آپ دیکھیں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے جو آڈیو آپ نے سنی ہے اس سے کتنے سوالات آپ کو آئے اور کتنا آپ کو شعور آیا، کتنا علم آیا، آپ نے کتنا سیکھا انشاءاللہ۔ رائٹ، انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کوسچنز کو اور دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنا سیشن غور سے سنا ہے۔ جز نمبر 1، انشاءاللہ تعالیٰ کوسچن نمبر 1، سورۃ فاتحہ میں اللہ کی کون سی صفت جو 2 بار آئی ہے مگر بسم اللہ میں 1 بار آئی ہے؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ سورہ فاتحہ میں الرحمن جو ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت۔ کوسچن نمبر 2، جز اول کی کون سی آیت آخرت میں حساب کے تصور کو واضح کرتی ہے؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ رائٹ، آر یو ریڈی؟ جواب اس مالکی یوم الدین۔ تیسرا کوسچن، کس گروہ کو جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا ہے اور کیوں؟ آپ کا سوال کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ کافر کیونکہ وہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ جتنے لوگوں کے ابھی تک تینوں کوسچن درست ہیں، well done, excellent, keep doing the good work. انشاءاللہ تعالیٰ move on to the question 4۔ نماز اور زکوٰۃ سے پہلے کس غیبی ایمان کا ذکر آیا ہے؟ آپ کا ٹائمر سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ جواب ہے ایمان بالغیب۔ کوسچن نمبر 5، قرآن کے بارے میں انسان کو کون سا چیلنج دیا گیا؟ غور سے سنیے گا، قرآن کے بارے میں انسان کو کون سا چیلنج دیا گیا؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ اور جواب ہے قرآن جیسی ایک سورہ بنا کر دکھاؤ۔ کوسچن نمبر 6، کون سا عذاب دنیاوی اور دائمی دونوں ہیں؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ جواب ہے جہنم کی آگ۔ آپ کہیں گے کہ اتنی تیزی سے ہم جا رہے ہیں، تیزی سے نہیں جا رہے ہیں۔ آپ جب ٹائمر آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے آپ اس کو پاز کر سکتے ہیں، اور پاز کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے سے غور سے کوسچن کو پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 7، انسان کی تخلیق سے پہلے کون سی نعمت کا ذکر آیا ہے؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ جواب اس کا ہے زمین کو نعمتوں سے بھر دینا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو نعمتوں سے بھر دیا، کس کے لیے؟ انسان کے لیے، جس کو تخلیق کیا جا رہا ہے۔ کوسچن نمبر 8، ابلیس نے نافرمانی کے لیے کون سی دلیل دی تھی؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ اس کا جواب ہے تخلیقی برتری، آگ بمقابلہ مٹی۔ کوسچن نمبر 9، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر کس علم کی وجہ سے فضیلت ملی تھی؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ اس کے جواب کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ انشاءاللہ جواب ہے تمام ناموں کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا۔ کوسچن نمبر 10، آدم کی توبہ قبول کر کے اللہ کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ اس کا جواب ہے التواب۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں کے 10 کے 10 سوال درست ہیں، ایکسیلنٹ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انکریز یو آل ان یور نالج۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوسچن رانگ بھی ہو گیا، اٹس اوکے، یو کین گو اوور اگین، اور 2-3 دفعہ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کے کوسچن جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جو 15 کوسچن آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، آپ اس میں عبور حاصل کر لیں گے، آپ کو ان کے جوابات آ جائیں گے۔ کوسچن نمبر 11، کون سا عہد تھا جس میں پہاڑ کو اوپر اٹھایا گیا؟ کون سا عہد تھا جس میں پہاڑ کو اوپر اٹھایا گیا؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔
जवाब है बनी इसराइल से कोहे तूर पर लिया गया अहद जो था उसके लिए पहाड़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऊपर उठा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा गुनाह इबादत के हुक्म को जिल्लत में बदल देता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका जवाब है हफ्ते के दिन की नाफरमानी। जब उन्होंने की तो उनको जिल्लत में बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, गाय की गैर मामूली तफसील क्यों बयान की गई? उसकी जरूरत क्या थी? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। उसका जवाब है बिला वजह सवालात और हिचकिचाहट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14, जुज अव्वल के मुताबिक कौन सी अखलाकी बीमारी कुफर से भी बदतर है? गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। जुज अव्वल के मुताबिक कौन सी अखलाकी बीमारी कुफर से भी बदतर है? आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका जवाब है नफाक। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा जुमला बताता है कि हदायत इंसान का कारनामा नहीं बल्कि अल्लाह का फजल है? सवाल का गौर से सवाल को सुनिएगा, गौर से पढ़िएगा और फिर उसको सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कौन सा जुमला बताता है कि हदायत इंसान का कारनामा नहीं बल्कि अल्लाह का फजल है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। इसका जवाब है जिसे अल्लाह चाहता है। अल्लाह जिसे हदायत देना चाहता है उसके लिए अल्लाह ताला हदायत चुन लेता है। ये है अल्लाह का फजल। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से जितने भी लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, जिनके 15 आउट ऑफ 15 एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, अल्लाह मुबारक, अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में इजाफा करे जिद फजिद। और जिनके थोड़े नंबर कम रह गए इस ओके डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। बार बार कोशिश करते जाएं, इसको बार बार रिपीट करें, बार बार सुने, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल को और क्वेश्चन के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।